بھی کلمات جوامع بڑے جامع کلمات کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. بات ایک کرتے ہیں لیکن ایک بات کے اندر کروڑوں مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ. معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ جو کہ آدمی کو حیرت زدہ کر دے, حیرت زدہ کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مذاق بھی کرتے تھے تو اس کے اندر بھی حقیقت ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں, آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں, اونٹ. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دے دیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے اونٹ مانگا ہے اور آپ مجھے دے رہے ہیں اونٹ کا بچہ. میں مانگ رہا ہوں اونٹ سواری کے لیے, آپ مجھے دے رہے ہیں اونٹ کا بچہ اور حالانکہ میں مانگ رہا ہوں اونٹ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اونٹ وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100% حقیقت پر مبنی, جسے قرآن کریم. اس لیے کہ قرآن کریم خود آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بھیجتا ہے. 40 مقامات قرآن کریم کے اندر ایسے ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کریں. وغیرہ آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 164 اور پارہ نمبر 2 سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 129, پارہ نمبر 4 سورۃ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 113 اور پارہ نمبر 4 سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 59, پارہ نمبر 4 سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 65, پارہ نمبر 5 سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 115, پارہ نمبر 5 سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 150, 150, 151. اور اگر آپ پڑھیں سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 34 آیت نمبر 36, آپ پڑھیں سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 2, اور آپ پڑھیں سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7 کے اندر اگر آپ پڑھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں. اور دوسرے مقامات کے اندر سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 21 کے اندر اگر آپ پڑھیں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 سورۃ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 241 اور پارہ نمبر 2 سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 251. اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 250 کے اندر اور پارہ نمبر 2 سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 کے اندر, اور اس کے علاوہ آپ مطالعہ کرتے چلے جائے, یہ تمام کے تمام آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ تم قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر قرآن کی ذکر فرماتا ہے, اس بات کا ذکر قرآن کی 3 مقامات پہ فرماتے ہیں. سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 سورۃ نمبر 15 آیت نمبر 9 اور پارہ نمبر 14 سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 44 سورۃ النساء پارہ نمبر 5 سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 105. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ ہے قرآن کریم کی تشریح, آپ کے ذمہ ہے قرآن کریم کی تشریح. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کی تشریح کر رہے ہیں, وگرنہ آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. چھوٹی سی دلیل پیش کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المریم پارہ نمبر 16 سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 64. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. اس آیت کے پیچھے 62 63 اور 64 یہ تمام آیات اللہ سبحانہ و تعالی
اپنے لیے سیغے استعمال کر رہا ہے جمع متکلم کے. ہم جنت بناتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. اور پھر اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ, ہم نہیں اترتے, ہم نہیں اترتے مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے حکم سے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شروع سے اللہ تعالیٰ نے جمع متکلم اپنے لیے استعمال کیا, ہم نے جنت بنائے, ہم نے یہ کہا, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. تو نعوذ باللہ اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو اس آیت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بھی کوئی رب ہے جس کے اجازت سے اللہ اترتا ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ, ہم نہیں اترتے, نہ جمع متکلم ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ پچھلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنے لیے جمع متکلم کے الفاظ کو استعمال فرما رہے ہیں, اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے رب کے حکم سے نہیں اترتے. تو نعوذ باللہ اللہ کے سوا بھی کو رب بننا ہے. اب بتائیے اس پریشانی کو اور اس پیچیدگی کو کون دور کرے گا؟ اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں سب سے کہتا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھا دے یہ آیت کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے. سیاق اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا جمع متکلم کا صیغہ, اور خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے. تو نعوذ باللہ اس آیت سے ایسا سے پتہ چل رہا ہے کہ رب العزت بھی کسی اور رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتا. لیکن اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لیں گے تو 100% آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی. اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں ذکر فرماتے ہیں جلد نمبر 11 فتح الباری کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے, بہت دیر ہو گئی, بعد میں وہ آئے, اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی, ریزن پوچھا کہاں تھے, تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے. حدیث کو ملانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے استعمال نہیں ہو رہا ہے, یہ جبریل کے استعمال ہو رہا ہے کہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کی اجازت کے بغیر نہیں نازل ہوتے, اور آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو اس آیت کا کبھی بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ان آیات کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن کے ذکر فرماتا ہے جس کا ذکر سورۃ النساء پارہ نمبر 4 سورت نمبر 4 آیت نمبر 65. آپ حوالے لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو, اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو, اور جو تمہارے اندر حکم والے ہو, حکم احکامات جو دے صاحب اقتدار, ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پھر تمہارے اندر کسی بات کا تنازع ہو جائے, کسی مسئلے پہ تنازع ہو گیا, کوئی بھی مسئلہ ہے, سپوز ایک چھوٹا سا مسئلہ, قرآن کریم نے صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے, صلاح پریئر, لیکن اگر آپ ڈکشنری کے اندر جائیں گے تو صلاح کا مطلب ڈانس بھی ہے, ڈانس, چاہے وہ ڈسکو لے لیں یا بریک لے لیں, ڈانس بھی ہے. قرآن کہہ رہے نماز ادا کرو, صلاح کو قائم کرو. میرے اور آپ کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صلاح کا الفاظ استعمال کیا ہے, اور صلاح عربی کا الفاظ ہے, اور اس کے معنی دو ہیں, ایک نماز قائم کرنا بھی اور ایک ڈانس قائم کرنا. اب ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے, تو ہم اس اختلاف کو دور کیسے کریں گے, اس اختلاف کو دور کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تنازع کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف لوٹا